بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسام خان دولتانہ۔ دور حاضر میں سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اس کی ترقی کو انسانی ذہن نے قبول کیا ہے، اور اس ترقی کے زیر اثر انسانی ذہن نئے نئے اشکالات کا بھی سبب بنا ہے۔ اسی طریقے سے اسی طرح کے ایک سوال جو کہ اکثر اوقات ملحدین کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے، اور جب مسلمان کسی بھی محترم اسلامک اسکالر سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں تو وہ کوئی صحیح سے جواب نہیں دے پاتا، بلکہ اس سوال کو گمراہ کن خیالات کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسی سوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الحاد اور وہ مذاہب جو اسلام کو ایک آنکھ بھی اچھا نہیں سمجھتے، وہ اسی سوال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ الحاد کا وجود قائم و دائم ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن اسی سوال کو بہتر طریقے سے سمجھ کر انسان اپنا شک و شبہ بھی دور کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے لوگوں کو مرتد ہونے سے بھی بچا سکتا ہے۔ تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال کی جانب۔ یہ سوال اللہ پاک کے وجود باری کے حوالے سے ہے۔ کہیں پر اس سوال کو ان الفاظ میں پوچھا جاتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، لہٰذا اس کا انکار کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کی جاتی ہے۔ آج کچھ مثالوں سے اور کچھ اشاروں سے ہم اس چیز کی کوشش کریں گے کہ خدا کے وجود کو بہتر انداز میں سمجھا جائے۔ سب سے پہلے یہ سوالات اٹھانے والے لوگ ملحدین، یہ جب بھی انسان کو یا خاص کر مسلمان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ فزکس کو بنیاد بنا کے کرتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر جانا، اور وہاں پر ان لوگوں کے یہ اعتراضات کہ ایک براق یا ایک جانور اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتا ہے۔ اب ان کو منطقی طور پہ آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، آپ قرآن سے یا حدیث سے نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ قرآن اور حدیث پہ ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم فزکس کی روح سے دیکھیں تو کسی بھی مثال کے طور پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پینسل ہے میرے پاس، ایک پین ہے، اس کو میں یہاں ٹیبل پہ گراتا ہوں، یہ گر گئی۔ اب فزکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو فزکس اس کے گرنے کا جو سبب بتائے گی وہ گریوٹی کو بتائے گی۔ اب اگر میں یہاں پر یہ سوال اٹھاؤں کہ نہیں جی میں کسی بھی طرح کی گریوٹی کو نہیں مانتا، تو یہ سوال کیسا ہوگا؟ یا جو ایک فزکس کو بہتر انداز میں ایک بندہ سمجھنے والا ہے اس کو میں کہوں کہ گریوٹی کو میں نہیں مانتا، تو سب سے پہلے تو سوال کرے گا نا کہ آپ گریوٹی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو میں اس کو کہوں گا کہ جس طریقے سے یہ ابھی آپ نے بھی دیکھا، گریوٹی آپ کو بھی نظر نہیں آئی کہ پین گرا نیچے، پوائنٹر گرا، اور فزکس جو تعریف کرتی ہے اس کے گرنے کا جو سبب ہے وہ گریوٹی ہے، تو گریوٹی کو تو میں نے نہیں دیکھا، تو میں کیسے مان لوں کہ وہ گریوٹی ہے؟ اب یہ سوال ہم کر سکتے ہیں ان سے۔ لیکن جب آپ اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ گریوٹی کو فیل کر سکتے ہیں، اس کے آپ اشاروں کو دیکھ سکتے ہیں، کچھ آبجیکٹس پر جب وہ عمل کر رہی ہوتی ہے آپ ان کا نظارہ کر سکتے ہیں، تو گریوٹی ہے۔ بطور ایک مسلمان اور حق کو تسلیم کرنے والا ہونے کے ناطے میں گریوٹی کو مان جاتا ہوں کہ گریوٹی کے اشارے بھی ہیں، گریوٹی نظر نہیں آتی لیکن اس کے اشارے ہیں کہ میں وجود رکھتی ہوں، تو میں اس چیز کو مان جاتا ہوں۔ جبکہ اللہ پاک کے حوالے سے بھی لوگوں کا یہ جو سوال جنم لیتا ہے کہ اللہ پاک ہے نہیں ہے کہاں ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا غائب ہونا۔ اسی حوالے سے ایک اور مثال، میں ایک پیپر لیتا ہوں، میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈرائنگ بناتا ہوں، میں نے اس پیپر پہ یہ ڈرائنگ بنائی ہے۔ اب میں اس ڈرائنگ کو AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مزین کر دیتا ہوں، اس کو میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہوں۔
اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے سافٹ ویئر کے تحت اپنی پروگرامنگ الگورتھم، ان سب چیزیں جو اس کے اندر میں نے شامل کی ہیں، اس کے تحت یہ اپنے مزید کلون بنا سکے، اور یہ اپنے کلون بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پروگرامنگ کے اندر یہ اس چیز کو کلیم کرنا شروع کر دیں کہ ہم ایک ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہیں، تو میں کیا اس چیز کو کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے بنایا؟ قطعاً نہیں، میں اس چیز کو کلیم کر سکتا ہوں کہ اس کو میں نے بنایا ہے۔ ان کا پہلی جو میری یہ تخلیق تھی، یہ جو کریشن تھی، جو یہ میں نے بنایا تھا، اس کو جو میں نے ایک سافٹ ویئر کا عقل دیا تھا، یہ جانتا تھا کہ میں نے اس کو بنایا ہے، لیکن آگے آگے جیسے بڑھتے گئے اس کے کلونز، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم ایک ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے۔ آگے تھوڑا آگے جب یہ بڑھے، ان کی جنریشنز جب بدلیں، تو ایک بندے کی جو پروگرامنگ تھی اس میں تھوڑا وائرس آ گیا، یا اس کی جو پروگرامنگ تھی اس کے اندر کوئی لالچ آ گیا، کیونکہ یہ ایک خود کفیل طریقے سے پیدا ہوا تھا۔ یہ کلیم کرنے لگا کہ میں نیچے والا تھا، پہلے میری ایک دمبی تھی، میرے کان بڑے تھے، اور میں بندروں کی نسل سے تھا، چمپینزی وغیرہ، تھیوری آف ڈارون کی بات کروں، اس میں سے تھا۔ تو اگر یہ کلیم کرتا ہے اور نیچے والا جو ہے اس کو بھی میں نے بنایا ہے ایک الگ مقصد کے لیے، اور ایسے ہی میں نے ہزاروں پروگرام جو ہیں وہ تخلیق کیے ہیں، ایسے ہزاروں میں نے چیزیں بنائی ہیں سافٹ ویئر میں۔ تو اگر یہ اوپر والا جو ہے یہ کہتا ہے جی نیچے والا پہلے میں تھا، تو ان دونوں میں سے ایک کو غائب ہونا پڑے گا۔ انہوں نے یہ کلیم کر دیا کہ میں نے پہلے دو نہیں ایک چیز بنائی تھی۔ جو نظریہ ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں، پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آج ایسے کافی سارے لوگ ہیں جن کا یہی نظریہ ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی نہیں۔ یہ مثال میں نے ایک انسان ہونے کے اپنے عقل کے مطابق دی ہے۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے آگاہ کیجئے گا، اگر اسلامی نقطہ نظر سے کوئی غلطی ہو تو مجھے آگاہ کیجئے گا تاکہ میں توبہ طائب ہو سکوں۔ اب آتے ہیں کچھ اشاروں کی طرف۔ بائبل میں ہے، بائبل نے جب ایک واقعے کو نقل کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، تو اس وقت جو حکمران تھا مصر کا اس کو فرعون کہا گیا، اور جب یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کو نقل کیا گیا تو اس وقت کے حکمران کو بھی فرعون کہا گیا۔ یہ ایک تاریخی غلطی ہے بائبل میں، فیبریکیشن کے نتیجے میں اس غلطی نے جنم لیا ہے، جو ان کے اندر تحریف ہوئی ہے اس غلطی کے نتیجے میں۔ اب یہیں پہ عیسائی اور یہودی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بائبل کی کاپی ہے۔ اب قرآن اگر کاپی کرتا تو قرآن اس چیز کو ایسے ہی کاپی کرتا جیسے بائبل میں لکھی ہوئی تھی، جبکہ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں بادشاہ کو فرعون نہیں کہا، اس کو بادشاہ ہی کہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو حکمران تھا اس کو فرعون ہی کہا ہے۔ اور روزیٹا سٹون اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو یہ بیلٹ آف نیل جو دریا نیل ہے ایجپٹ میں، مصر میں، وہاں سے ایک یہ پتھر ملا تھا، اس کے اوپر کچھ تحریر تھی۔ ان تحریروں کو ان کے اوپر جب ریسرچ ہوئی تو 1799 میں یہ ملا تھا۔ جب اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تو واقعتاً یہ چیز صحیح طریقے سے سامنے آئی کہ واقعہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ تھا، فرعون نہیں تھا، بلکہ فرعون کے خاندان کا تو اس وقت کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک قرآن کی حقانیت ہے۔ اب دوسری مثال، دوسرا اشارہ یہ ہے کہ قرآن نے جب سورۃ تبت میں ابو لہب اور اس کی بیوی جو ہے اس کو کہا کہ یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور یہ ایسے ہی یعنی کافر مریں گے، تو اگر ابو لہب آ کر کلمہ پڑھ لیتا تو اسلام کی جو حقانیت ہے معاذ اللہ اس کو وہ جھوٹا ثابت کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو معجزہ بنا کے ہم سب کے لیے تا قیامت اس کو زندہ کر دیا۔ قرآن کی حقانیت جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ پاک نے واضح کر دی کہ وہ ویسے ہی مر گیا، اس کے شاید یہ عقل میں ہی بات نہ آئی کہ وہ جا کے صرف یہ کہہ دے کہ اشہد اللہ، بس یہ گواہی دے کے وہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کا طرف سے جو سورۃ تبت آئی ہوئی تھی اس کو معاذ اللہ وہ صحیح غیر صحیح، کچھ میں اپنا کوئی سنگین الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، تو وہ کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں۔ اور ہندا
جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، وحشی نے بھی اسلام قبول کیا، تو اللہ پاک کے پیغمبر نے ان کو قبول کیا۔ اس طریقے سے قرآن میں سورہ روم میں جب فارس اور رومیوں کی جنگ ہوئی تو اس میں فارسیوں نے بری طریقے سے رومیوں کو ہرا دیا۔ سورہ روم کا جو شان نزول ہے وہ ہجرت حبشہ والے سال ہی اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ 628 CE جس کو کامن ایرا کہا جاتا ہے، یہ ایکول ٹو AD آفٹر ڈیتھ ہی ہوتا ہے کیلنڈر کے حوالے سے۔ اچھا، اللہ پاک نے سورہ روم میں فرمایا کہ عن قریب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رومی ہیں ان کو فارسی جو ہیں ان کے اوپر فتح ملے گی۔ اچھا، یہ اس وقت ایسے بات تھی جیسے آج کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ افغانستان کے لوگ افغانستان سے جائیں گے امریکہ اور امریکہ پورا جو ہے وہ فتح کر لیں گے۔ یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ ہے۔ تو 628 میں، ہجرت کے 6 سال بعد 628 میں رومیوں نے فارس پہ حملہ کیا اور اس میں جنرل ہیرکولیس کی کمانڈ میں وہ فتح یاب ہوئے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی آگے بھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ آج تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔